بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ذرا روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے علیہ وسلم نے فرمایا دو جملے محبوب ہیں رحمان کو اور زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو میں ثقیل ہیں، آواز بھرے کھوٹو ناجائز ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میری تمام بیٹیاں مسکرات، میرے تمام بھائی علماء کرام جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2-3 مرتبہ اس جملے کا ورد فرمائیں آواز کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انتہائی عزت والی میری عالمات، یہ بخاری شریف کا کتاب یہ صرف حدیث کا کتاب نہیں ہے، یہ تفسیر کا کتاب بھی ہے اور یہ فقہ کا کتاب بھی ہے۔ آپ نے اپنے استاد محترم سے جملہ سنا ہوگا، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ بخاری شریف کا مقصد یہ ہے کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حدیث عام طور پر دلیل ہوتی ہے اور ترجمۃ الباب یہ دعویٰ ہوتا ہے، تو امام بخاری ان احادیث سے پورے کتاب میں مسائل ثابت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تشریح حدیث سے ہوتی ہے اور حدیث کی تشریح فقہ سے ہوتی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو قرآن کی آیت لا کر اس کے بعد حدیث بیان کر کے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب صرف حدیث کی نہیں ہے، یہ کتاب تفسیر کی بھی ہے۔ یعنی پورے بخاری میں ابتدا سے انتہا تک ہر ترجمۃ الباب میں قرآن کریم کی آیت ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے اقوال سے قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی، تو حدیث در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ دوسری بات کہ فقہ ثابت کرتے ہیں، مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی کتاب ہیں صحاح ستہ کے ہر ایک کتاب کا الگ الگ مقصد ہے۔ آپ نے استاد سے پڑھا ہوگا کہ بخاری کا مقصد طریقہ استنباط سمجھانا ہے، یعنی مسئلہ حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے، آیت سے مسئلہ کیسے ثابت ہوتا ہے، اور امام مسلم کا مقصد ہوتا ہے صحیح احادیث کے جمی طرق کو بیان کرنا، یعنی اس باب میں کون کون سی حدیثیں صحیح آئی ہیں ان تمام احادیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں جمع فرماتے ہیں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ وہ مذاہب بیان کرتے ہیں اور ابو داؤد رحمت اللہ علیہ وہ دلائل مذاہب بیان فرماتے ہیں، اور نسائی علل حدیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور ابن ماجہ یہ وجوہ علل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو 6 کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، ہر ایک کتاب کا الگ الگ مقصد ہے، ہر ایک کتاب میں مصنفین نے انہی حدیث کو تکرار سے الگ الگ وجوہ کے بنا پر ذکر کیا ہے۔ تو فقہ کا انکار کرنا یہ قرآن اور حدیث کا انکار ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فقہاء کرام کی تعریف فرماتے ہیں، لولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر طبقے میں ایک طبقہ ہونا چاہیے، ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی سی جماعت ہونی چاہیے جو علم میں فقہ حاصل کرے، مسائل کو سمجھے، پھر لوگوں کو سمجھائیں۔ اور حدیث پاک میں بھی آپ نے فقہ کے کئی فضائل پڑھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سبق یعنی فقہ کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رضا اس شخص کے اوپر ہوتی ہے جس کے ساتھ
فقہ کو اللہ کھولتے ہیں، مسائل کو کھولتے ہیں، تو فقہ یہ اللہ پاک کی طرف سے خیر کے ارادے کا نام ہے۔ تو فقہ کی حدیث اور قرآن سے اہمیت ثابت ہو رہی ہے، تو فقہ کا انکار کرنا یہ بخاری کا انکار ہے۔ آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 30 سے زیادہ مقامات پر اپنے ترجمۃ الباب میں حدیث سے پہلے کسی نہ کسی امام کا قول ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے بھی جس طرح مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے، حدیث پاک سے بھی جس طرح مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن حدیث کے تشریح کے لیے ائمہ کے اقوال کو بطور دلیل کے بیان کرنا جس طرح کی فقہ میں ہوتا ہے، امام بخاری کا بھی طریقہ ہے۔ مانا امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے تشریح میں فقہاء کرام، محدثین کرام کے اقوال سے استدلال فرما کے خود فقہ کی اہمیت اور حجیت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ 30 سے زائد مقامات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ترجمۃ الباب میں کسی نہ کسی امام کا قول ذکر کیا ہے، نہ آیت ہے نہ حدیث ہے، آیت حدیث کے بعد کسی امام کا قول ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کے تشریح میں فقہ اور اقوال سلف یہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر اقوال سلف کا انکار کریں گے تو فقہ کا انکار ہو جائے گا، فقہ کا انکار کریں گے تو خود بخاری کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ اقوال ائمہ سے اپنے ترجمۃ الباب میں استدلال فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں فقہ قرآن اور حدیث کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری باب جو یہ آخری باب ہے، یہ رد جہمیہ اور کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ آخری باب یعنی جہمی فرقے پر رد کیا اور توحید کو ثابت کیا۔ آخری کتاب جس کا یہ آخری باب ہے، تو یہ توحید کا عنوان لا کے اور رد جہمیہ کا عنوان ذکر کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ علماء اور عالمات کو متنبہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام صرف فضائل کو بیان کرنا نہیں ہے، آپ کا کام فرق باطلہ کی تردید کرنا بھی ہے۔ جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، تو آپ قرآن اور حدیث کی تشریح سے ان کا رد کریں، تب کہا جائے گا کہ آپ نے بخاری سمجھی ہے۔ کیونکہ امام بخاری آخری کتاب جو قائم کرتے ہیں وہ رد جہمیہ کے عنوان پر اور توحید کے عنوان پر بیان فرماتے ہیں، اس سے عقائد کی اہمیت ثابت ہوتی ہے اور رد فرق باطلہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، کسی پر رد نہ کرو، یہ بخاری نہ سمجھنے کی علامت ہے، کیونکہ بخاری نے تو آخری باب کتاب جو قائم کیا وہ بھی رد جہمیہ پر عنوان بنا کر قائم کیا۔ تو امام بخاری نے آپ کو سبق دیا کہ علماء کا کام یہ بھی ہے کہ وہ فضائل بیان کریں اور یہ بھی ہے کہ وہ رد فرق باطلہ کا کام کریں، عقائد کی اہمیت عوام کو سمجھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بخاری اور تمام احادیث اور تمام فقہ کے مقاصد کو اور ان کے طریقے پر ان کو آگے پہنچانے کا اللہ رب العزت ہم فقیروں کو ذریعہ بنائے۔ چوتھے نمبر کی بات، امام بخاری سب سے پہلے کتاب الایمان لائے، ایمان سے پہلے بیت الوحی، وحی کا باب بیان کیا۔ تو ربط ایک اہم عنوان ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اور حدیث شریف میں بھی، جس طرح قرآن کریم میں ہر سورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اسی طرح محدثین جو ابواب حدیث بیان کرتے ہیں تو ان ابواب حدیث کا بھی آپس میں اور ابتدا اور انتہا کے ساتھ کوئی جوڑ اور تعلق اور مناسبت اور ربط ہوتا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، تو اللہ رب العزت توحید کو بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ یہ ایک مرتبہ فرمائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد بقرہ ہے، بقرہ سورہ بقرہ 40 رکوع ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لا نعبد البقرہ کما فعلت الیہود، اے اللہ ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح یہودیوں نے گائے کی عبادت کی، یا جس طرح آج ہندو گائے کی عبادت کر رہے ہیں،
تو بقرہ کا بھی اصل مقصد رد شرک ہے اور اثبات توحید ہے۔ اس کے بعد آل عمران، اس کا مقصد بھی وہی ہے، مرکزی مقصد، مسائل تو ہزاروں ہیں۔ لا نعبد آل عمران کما فعلت النصارى، ہم مریم اور عیسیٰ کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح عیسائیوں نے مریم اور عیسیٰ کی عبادت کی۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے، مردوں کے نام پر قرآن میں کوئی صورت نہیں، لیکن عورتوں کے نام پر صورت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اتنی بڑی صورت لائی۔ اس سے اشارہ ہوا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت عورتوں کے نام پر اتنی بڑی صورت کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ تحریم میں بھی، سورہ طلاق میں بھی، سورہ نساء میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی کئی جگہوں پر تفصیل سے عورتوں کے مسائل، ان کو میراث میں حصہ دو اور ان کے حقوق کا بیان کیا۔ مطلب میں مناسبت اور جوڑ کی مثال دے رہا ہوں کہ نساء کا بھی ربط ہے۔ کیا اے اللہ حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا عقیدہ رکھیں گے، گائے کی عبادت نہیں کریں گے، آل عمران مریم اور عیسیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم حقوق العباد پر بھی عمل کریں گے، یعنی نؤدی حقوق النساء، ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کریں گے۔ اس طرح نہ کریں گے جس طرح زمانے جاہلیت میں عورتوں کو زندہ درگور، زندہ کا قبر میں دفن کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے عورت کو جو عزت دی وہ کسی مذہب میں، کسی فلسفے میں، کسی ازم میں، کسی فکر میں نہیں ہے۔ جو اللہ رب العزت نے عورتوں کو عزت دی ہے، بیٹی ہے پھر بھی عزت ہے، ماں ہے پھر بھی عزت ہے، بیوی ہے پھر بھی عزت ہے۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ کا کیسے استقبال فرماتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے، اور حضور نے فرمایا یغلبن کریما ویغلبہن لئیم، جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے وہ لئیم اور کمینہ انسان ہے۔ اور ماں کی عزت کے تو کئی احادیث اور آیات آپ کو ازبر ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں۔ اللہ سب کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اماں کی خدمت کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ دنیا میں اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ تو جس طرح آیات میں، سورتوں میں ربط ہوتا ہے، اسی طرح بخاری میں بھی از ابتدا تا انتہا پورا ربط موجود ہے۔ تو پہلے وحی کو بیان کیا کہ سرچشمہ ہدایت وحی ہے، اس کے بعد ایمان کو بیان کیا، سب سے پہلی ذمہ داری ایمان ہے، اس کے بعد علم کو بیان کیا۔ بھائی ایمان کو کیسے سمجھیں گے؟ مامورات اور منہیات پر جب آپ نے ایمان لایا کیسے عمل کریں گے؟ بغیر علم کے ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو کتاب العلم کو بیان کیا۔ اس کا راوی تھا حضرت عمر فاروق، وہ بھی مہاجر تھا، اور آخری روایت ہے اس کا راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، وہ بھی مہاجر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ خاص اعجاز ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں موت کو یاد دلاتے ہیں۔ تو بھائی پہلی روایت بھی حضرت عمر فاروق کی اصل روایت ہے، وہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اور امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، وہ بھی مہاجر، ابو ہریرہ بھی مہاجر۔ اشارہ کیا کہ بھائی دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا دار فانی ہے، آپ کو ہجرت کرنی ہے، موت کی طرف جانا ہے۔ ہر کتاب کے آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ذکر کرتے ہیں جس میں موت کو یاد دلاتے ہیں۔ اس سے بڑا عمل جو امام بخاری نے کیا شاید کائنات میں کسی محدث سے نہیں ہوا ہوگا۔ 16 سال مسلسل بخاری لکھی، 16 سال حدیث پر وضو کیا، غسل کیا، نفل پڑھا، استخارہ کیا، یعنی 16 سال متواتر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ عمل چلا، 16 سال مسلسل۔ اللہ رب العزت نے اس مجاہدے کو قبول کیا۔ اب پوری دنیا میں شرقاً اور غرباً بخاری شریف کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی استانیہ محدثات بھی تھی۔ آپ امام بخاری صرف امام بخاری نہیں، جتنے بھی سیاہ ستہ ہیں ان کے استادوں میں صرف مرد نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنات کا اور محدثات کا سلسلہ یہ آج سے نہیں چلا ہے پاکستان سے، یہ صحابیات سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت اما عائشہ کا علم
سب سے بڑھ کر تھا، اور صحابہ کرام پیچھے وہ مسائل پوچھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق امت کو علم کا چوتھا حصہ اما عائشہ سے ملا۔ نحوست ہے یہ، بے پردگی کی نحوست ہے یہ، علم کی وجہ سے ایسے نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ ہماری عالمات کو جو عام عورتوں کے مسائل ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اور گھر میں ان کو کیسے چلنا چاہیے، الحمدللہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے اس حدیث پاک کی برکت سے ان کو دیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی آج منزل پر پہنچی ہے، کسی چیز کی اہمیت کا